بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفتنۃ مسیح الدجال. وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں پورے جن و انس کی جان ہے، وہ رب جو صرف و صرف رب الذات ہے، وہ رب جس کو نہ تو کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے، وہ رب جس کے ہاں نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ رب وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ رب جس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ رب اسی کے ساتھ شریک ٹھہرانا کفر ہے، وہ رب جو خالصتاً اپنے بندوں کے ساتھ رحم اور محبت کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا کرنا سننا پڑھنا قبول و منظور فرمائے. اور ہم لوگ اپنی اس بزم کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم لوگوں کی سحر ٹرانسمیشن چل رہی ہے اور آج میں خود آج ایک نعت پیش کروں گا. ہمارے بہت ہی ایک جاننے والے دل نشین رمضان المبارک کی آج ہی کے دن ان کا انتقال ہوا. کراچی کے اندر ان کو فائرنگ سر عام پبلک میں فائرنگ کی. تو آج میں ان کے اصالہ ثواب کے لیے دعا کے لیے بھی اپیل کروں گا. مشہور زمانہ ہے مشہور زمانہ نعت خواہ ہیں امجد صابری صاحب. ان کی ایک نعت پڑھ کے ہم لوگ اپنی آج کی اس بزم کا اختتام کریں گے. تو ہم لوگ تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتے ہیں قاری عثمان یوسف صاحب کے. وہ آئیں اور آپ کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ پیدا کریں. قاری عثمان یوسف صاحب. اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین. اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین. لا واللہ اکبر وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شيخ عيدي حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. جی تو ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اپنے نعتیہ کلام کی طرف، اور ان کے دعوت دینے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ بات کروں گا کہ ہم لوگ کی جو آج کی حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک صرف اور صرف ہمارا یہ خالی حدیث کا ٹاپک نہیں ہے. ہم لوگ کی حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ آج خوابوں کی تعبیر کے بارے میں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ سات گاڑیاں، اس طرح کا خواب تھا. خواب یاد نہیں آ رہا کیونکہ آگے حدیث میں واقعہ میں بیان کر دیا جا چکا ہے. تو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتایا جائے گا کہ خواب جو، ہاں ایک بات اور، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور وہ خواب آپ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. جو خواب آپ کو یاد رہ جانے والا خواب ہوتا ہے، اور جو برا خواب ہوتا ہے وہ آپ کسی کو ساتھ شیئر مت کریں کیونکہ وہ شیطانی خواب ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کی طرف سے وہ خواب آپ کی طرف آیا ہوتا ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور جیسا کہ آج میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یار ہمارے ایک بہت ہی ایک پیارے جو نعت خواں ہیں جن کا کچھ دنوں پہلے ہی یعنی کچھ سال پہلے ہی ان کی خبر کا پتہ چلا تھا کہ یار ان کا انتقال ہو گیا ہے. تو اب ہم لوگ یعنی کہ اپنی نعتیہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم لوگ جو مولانا یہ کیا کہتے ہیں امجد صابری صاحب کا جو ایک مشہور زمانہ کلام ہے، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب، آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو سننے میں مزہ آئے گا. تو شروع کرتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھ لینا. رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا. اے سبز گنبد والے منظور دعا میری، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا. کملی میں چھپا لے مینو ساری دنیا چم دی، مینو چم گیا کملی والا بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے
تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر شہزاد صاحب نے تو چوما ہے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دو اللہ بے عرش مولا کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بٹھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا پلکاں نال چمکا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوان آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے رمل دی چادر تے داغ گزارا آسمان سے واجا تیرے کرم نو مارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا وا ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک
سناوا ایک خواب سناوا حاجی صاحب میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد کے سامنے بیٹھے تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی گھاری کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے چکے میں بج بج کے میں گجرے اسود چومیا رج رج کے میں گجرے اسود چومیا رج رج کے میں گجرے اسود میں گجرے اسود چومیا رج رج کے رب سونے پل وچ کیتیاں او رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹڈیاں چاواں ایک خواب سناوا 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 یا رسول سلام علیکہ صلوات علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی سکرین پہ. امید کروں گا آپ لوگوں کو سکرین نظر آ رہی ہوگی. تو رمضان المبارک کی 16ویں افطار ٹرانسمیشن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. تو ناظرین آج کا جو ہمارا قرآن مجید کا پارہ ہے وہ 17ویں پارے کی 8ویں رکوع سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو. بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ اور ہر سرکشی شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس پر قضائے الہی لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. لوگوں اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھانے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے کیا نطف سے پھر کون بستا ہے پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا تھا اور وہ بے نقشہ تھا اور یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائیں. تو دیکھتے ہیں کہ زمین بنجر اور خشک ہے پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں اور جو اپنی پہلو موڑنے والے بن کر
اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، اس دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی نفع مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ اللہ کے سوا انہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نفع۔ یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ یقیناً بڑے والی ہے اور بڑے ساتھی۔ ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔ اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے۔ جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا اور اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے خالق پر پنڈا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ ہم نے اس طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے، جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی؟ ہاں بہت سے بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے۔ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے بنیت کر کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، جس نے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، اور یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہاں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درخت تلے سے نہریں لہ رہی ہیں، جہاں وہ سونے کا کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، اور وہاں کا ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ ان کی پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صدر تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے، اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا، اور وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاق کا ارادہ کرے، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مقام کی جگہ مقرر کر دی اور اس شرط پہ کہ میرے ساتھ اس کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس یا پیادہ بھی آئیں یا تیرے پاس پے بھی آئیں گے، اور یا دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کے تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں، اور مقررہ دونوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ ان چوپایوں پر جو
پالتو ہیں، پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ ہے جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہترین ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں، بحث ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اور پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہو۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے اور یا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دیے جائیں گے۔ یہ سن لیا، اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت حرمت کرے، اس کے دل کی پاکیزگی کی وجہ سے یہ ہے۔ ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل ٹھہر جاتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں بھی دیتے رہتے ہیں۔ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین، سوال سے رکھنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہاری ماتحت کر دیا کہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی برائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے میں گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃیں دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، پس میں نے کافروں کو یوں ہی
صحیح مہلت دی، پھر دھر دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر دیا، اس لیے کہ وہ ظالم تھے، پس وہ اپنی چھتوں کے بل اونڈھی ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی؟ جو ان کے دل ان کی باتوں کے سمجھنے والے ہوتے ہیں، یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اونڈھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اونڈے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور عذاب کو آپ جلدی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا۔ ہاں، البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار 1000 سال کا ہے۔ بہت ہی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اعلان کر دو کہ لوگوں، میں تمہیں کھلم کھلا چکنا کرنے والا ہی ہوں، پس جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں، وہی دوزخی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے، وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہی ہے۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے، یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو مخصوص ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہی ہوگی، وہی ان کے فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والوں کو نعمتوں سے بھی بڑی جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا، پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں کو سب سے بہتر ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جسے بھی اور پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا، کبریائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے اور بے نیاز تعریفوں والا۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا کہ
کیا آپ نے انہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے منحصر کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہیں اور کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر کر نہ پڑے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، پس انہیں اس امر میں سے آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔ کیا آپ نے نہیں جاننا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ امر بالکل آسان ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہا ہے جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتا ہے۔ ظالموں کو کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں، تو وہ تو قریب ہوتے ہیں اور کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بڑی جگہ ہے۔ وہاں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن کو پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے۔ گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بدبو ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بدو ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی روز قوت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرتے رہو، اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام پر قائم رکھو۔ اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کو گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا والی اور مالک ہے۔ پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، اور جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو بلغت سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بعض اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقین ملانیتوں میں سے نہیں ہیں، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطف بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطف کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس سے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ اس پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں، تو کیا کہ تمہارے لیے ان میں سے بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے۔ ان کے پٹیوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسے ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت ہے، برائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا۔ ہم نے تو اس سے پہلے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ یقیناً اس شخص کو جنون ہے، پس تم اس سے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا۔ جب ہمارا حکم آ جائے اور تناور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک جوڑ اس میں رکھ لے، اور اپنے اہل کو بھی مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، اور تو سب ڈبو جائے گا۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر بااطمینان بیٹھ جائیں تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتار نہ اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، اور
پھر خود ان میں سے ہی رسول بھی بھیجا کہ تم سب کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور سردار ان قوم کے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں، دور اور بات ہے، اور وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مر جاتے ہیں، مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لیا، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر میری مدد کر۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکار لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ ان کے بعد ہم نے اور بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقرر سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، پس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے۔ پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان لوگوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ بھی پناہ دی۔ اے پیغمبر، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں بخوبی واقف ہو۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر دین کے آپس میں ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر اتر رہا ہے، بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے لیے کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی ہیں جو جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑتے جانے والے ہیں۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے۔ ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس کی طرف سے غفلت میں ہیں اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کی آسودہ حال لوگوں
کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے، آج مت بلاؤ، یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، اکڑتے انہی تھے، افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آیا تھا؟ یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ ان کے منکر ہو رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے۔ ہاں، ان میں سے اکثر حق سے چرنے والے ہیں۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیروا ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان کو کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، وہ سب اس سے بہتر روزی رساں ہے۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور یہ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار ہے، وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہڈی ہو جائیں گے، کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہو چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کا کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیا کہ اللہ کی۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمان کا بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا۔ اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا، اور جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے۔ وہ غائب حاضر کو جاننے والا ہے اور شرک یہ کرتے ہیں ان سے بالا تر ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھا دے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے، تو
تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ ہم جو کچھ وعدے نہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہے۔ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں، اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور میرے پاس آ جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے۔ ان کے پاس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک، پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہوں گے، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنے نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں، پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ، اے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے۔ اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو میرے بندو۔ نہ یہ ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ لیکن تم انہیں مذاق ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں باعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے؟ وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجیے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فی الواقعہ تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ اور کہو کہ اے میرے رب تو بخشش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں احکام اتاری ہیں، تاہم تم یاد رکھو زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر
اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمان کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ زانی مرد بحث زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا، اور زنا کار عورت بھی بحث زانی یا مشرک مرد کے اور نکاح نہیں کرتی۔ اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ محض خود ان کی ذات کے نہ ہو تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہیں، اور 5ویں مرتبہ کہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا با حکمت ہے۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، اور یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے بڑا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے ان کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بار میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچاتا، جبکہ اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں متعلق خبر نہ تھی، وہ تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے عازمند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دردناک عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا مہربان ہے،
تو تم پر عذاب اتر جاتا۔ ایمان والو، شیطان کے قدم با قدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا حکم کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پاک کرنا چاہیے کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو برگزی اور کشادگی والے ہیں، انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ ہی ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں اور ان سے بالکل بری ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ۔ اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے وہ اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھیوں ڈالے رہیں، اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے، یا اپنے والد، یا اپنے خسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنی بھانجیوں کے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمان، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ
تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرنی چاہے تو تم اسے تحریر انہیں کر دیا کرو۔ اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، وہ اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے ان میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر خبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم نے پہلے گزر چکی ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک کے ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشہ کی کزلیل میں ہو، اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستاروں کے ہو۔ وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، خود جو تیل قریب ہے کہ آگ روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نہ نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے۔ لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حلال سے بخوبی واقف ہے۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے، اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹل میدان میں ہو، جس کے پاس شخص دور سے پانی سمجھتا ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں، اور جسے اوپر تلے کی موجودگی نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں، الغرض اندھیروں میں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، جب اپنے ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے، نہ دیکھ سکے۔ اور نہ بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور یہ پھیلائے اڑانے والے کل پرند اللہ کے تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معمول ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ با تہ کر دیتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مینہ برستا ہے۔ وہی آسمانوں کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے، اور جن سے چاہے ان سے انہیں اٹھا دے۔ بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ تعالیٰ
ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا رہتا ہے۔ آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی پانی سے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض 2 پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر آ جاتا ہے، یہ ایمان والے ہی نہیں۔ جب اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں اگر انہی کو حق پہنچاتا ہو تو مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کرے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ تو ناظرین یہ تھے ہم لوگوں کا نعتیہ کلام، اور ہم لوگوں کا جو آگے جو ٹاپک چل رہا تھا حدیث کا، وہ بھی اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اپنے آج کے جو مسئلے کی طرف ہے۔ وہ آج کا مسئلہ ہے أشهد أن